اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اہل السنہ کے جو علماء ہیں وہ ہم عوام سے باتیں چھپاتے ہیں اہل بیت سے متعلق اور بنو امیہ سے متعلق۔ وہاں پہ فحش قسم کی گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے ساتھی صحابہ کو، لیکن یہ لوگ اس پہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کا جو کام ہے وہ ہلکا ہے اپنے سورسز کے اعتبار سے مرزا صاحب کے کام سے۔ تو انہوں نے ایک سوال کی اجازت دی، ان میں سے ایک یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ جی آپ کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کا عنوان ہے صحیح الاسناد احادیث، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ حدیث جو صحیح الاسناد ہوتی ہے اس سے استنباط و استخراج ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو راویوں کے نام مل جاتے ہیں تو شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی داؤد بن ابراہیم 5 ہیں۔ اچھا جنہوں نے صحیح کہا نا، لیکن داؤد بن ابراہیم الواسطی یہ بھی 5 ہیں؟ نہیں، واسطی 5 نہیں ہے، داؤد بن ابراہیم۔ یہ کون ہے آپ بھلے متعین کر دیتے، ابھی تو ہم اس میں جا ہی نہیں رہے نا، کیا آپ نے متعین کیا کہ نہیں؟ آپ نے خلافت کے باب میں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں خلافت کے حوالے سے ایک بیانیہ وہ ہے جو ہمیں صحیح عین سے ملتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے۔ ایک بیانیہ وہ ہے جو اس سے نیچے درجے کی کتابیں ہیں، سنن کی کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے خلافت کے حوالے سے جو حدیثیں صحیح عین کی ہیں وہ مرزا صاحب نے ذکر ہی نہیں کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہو اور اس کا نام سفینہ ہو، اس کا نام سفینہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا نام سفینہ نہ ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ میں سفینہ ہوں۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے جو فتنوں کا زمانہ ہے۔ مرزا صاحب نے جب یہ دونوں بیان کیے تو انہیں چاہیے تھا نا، جب وہ کلیم کر رہے ہیں ریسرچ پیپر ہے، تو اس ریسرچ پیپر کو لکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ کوسچن تو اٹھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہاں پہ مطلب زیادہ تر روایات میں خلافت کا لفظ آ رہا ہے اور بعض میں جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ آ رہا ہے، تو کون سا لفظ درست ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میری نظر سے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر کتابچہ گزرا ہے، اور اس کتابچے کو پڑھنے کے بعد میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اہل السنہ کے جو علماء ہیں وہ ہم عوام سے باتیں چھپاتے ہیں اہل بیت سے متعلق اور بنو امیہ سے متعلق، تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت کے علماء چھپاتے ہیں، کیونکہ حدیث کی جن کتابوں کے مرزا صاحب ریفرنس دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شیعہ علماء نے نہیں لکھی، وہ اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، تو یہ ساری حدیثیں آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ اگر اہل سنت کے علماء نے چھپائی تھی تو آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ کسی غار سے ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، میں یہ کہنا چاہوں گا، پرانے اہل سنہ کے علماء کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اہل سنہ کے علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی مساجد میں اپنے جمعوں کی تقریروں میں بات ہی نہیں کرتے۔ جی، دوسری بات جو اہم ہے کہ یہاں کے علماء بھی چھپاتے نہیں ہیں، مطلب یہ ایک بڑی بات ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ چھپاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ایون کہ صحیح ستہ ہے، یہ سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو طلبہ کے سامنے یہ احادیث موجود ہیں، پھر ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے بھی یہاں کے علماء نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اردو تراجم بھی، وہ تراجم بھی عوام الناس کے لیے کیے ہیں۔ اب مرزا صاحب کو بھی اگر معلوم ہوا ہے کہ یہ روایات ہیں تو تراجم پڑھ کے معلوم ہوا ہے، تو علماء نے تراجم نہ کیے ہوتے تو ان کو کیسے پتہ چلتا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے، میرا اعتراض یہ نہیں ہے، ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اب بات یہ آ گئی کہ پبلکلی عوام الناس کے سامنے ذکر نہیں کرتے، یعنی ایک بات ہے چھپانا اور ایک ہے کہ پبلکلی اس کا ذکر کرنا، یہ دو مختلف باتیں۔ تو علماء نے نہ تو اس کو چھپایا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی مرزا صاحب یہ کہہ سکیں کہ جی علم کو چھپایا جا رہا ہے، ہاں یہ بات اہم ہے کہ وہ پبلکلی ایسی روایات کو بیان نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک عام آدمی کا جو ذہن ہے وہ مطلب ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جب پبلکلی ان روایات کو بیان کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں کو صرف پتہ نہیں چلا، اس سے پھر قواریت بڑھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ابھی آپ مطلب دیکھیں مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سیدنا
امیر معاویہ یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پہلے سیدنا کہتے تھے اب وہ کہنا چھوڑ دیا، لیکن کم از کم یہ کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا گالم گلوچ کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن ان کا جتنا ویور ہے، جتنے ان کے فالورز ہیں، وہ سب ان کی ویڈیوز کے نیچے گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بعض واٹس ایپ گروپ میں خود ایڈ رہا ہوں، وہاں پہ فحش قسم کی گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے ساتھی صحابہ کو، لیکن یہ لوگ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ جو گالم گلوچ کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک سنی کی حیثیت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی ہم تو گالی نہیں دیتے، لیکن ہمیں حق تو بتا دیں۔ جی بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ علماء نے حق بیان کر دیا، ٹھیک ہے، احادیث کی کتابوں کے ترجمے کر دیے، لیکن مساجد میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ مساجد میں صرف یہ ہے کہ پبلکلی اس کو بیان نہیں کیا کسی حکمت اور مصلحت کے تحت۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کیا حکمت ہے ہم جاننا آپ چاہیں گے۔ آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی بیان کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، میری رائے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ جی بیان کرنے سے شاید فساد بڑھ جائے، فتنہ پیدا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے بیان نہ کرنے کی، وہ حکمت کیا ہے؟ جی اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے۔ ایک خاص طبقہ یا ایک مسلک ان کے ہاں تو یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے، امامت وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں، تمام مکاتب فکر کے ہاں ان چیزوں کا تعلق تاریخ سے ہے، تاریخی واقعات سے، یعنی یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخی حادثہ ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، ہمارے بنیادی عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قیامت والے دن مجھ سے یا آپ سے یا علی مرزا صاحب بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سے پوچھا جائے گا جنگ صفین کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں یا واقعہ کربلا کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جناب ہمارا یہ تاریخی واقعہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ ابو جہل کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا، ابو لہب کا حساب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن اگر تاریخ کے طالب علم کے طور پہ تو مجھے بتانا چاہیے نا۔ ہاں، اب دیکھیں کہ اصل میں بات کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی، دیکھیں گفتگو کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے گفتگو اس پہ نہیں کرنی، گفتگو تو ہم نے کرنی ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کی جتنی حیثیت ہے ہمیں اس کو اتنی ہی حیثیت دینی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو پچھلے لوگوں نے جو اعمال کیے نا انہوں نے وہ کما لیا، یزید نے جو کچھ کیا اللہ کے یہاں اس نے اس کی جزا پا لی، ٹھیک، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے پوچھے گا بھائی تم کیا کر کے آئے ہو۔ مطلب میرا اور آپ کا اصل فوکس یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری دعوت اور تبلیغ کا، آپ کہہ رہے ہیں نا ممبروں سے یہ بات نہیں ہو رہی، میرے خیال میں ممبر کا اصل مقصد یہ ہے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ، لوگوں کے اخلاق کو سمجھنا۔ ڈاکٹر صاحب جو میں ابھی تک آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، نمبر 1، جو جس نے کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ بتائیے۔ میں جی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اصل فوکس ہمیں لوگوں کے عقائد اور اخلاق، اس کی اصلاح، ممبر اور محراب اس سے فساد پھیل سکتا ہے۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا کوئی بنیادی یا فنڈامنٹل کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہر دوسرے خطبے میں جو ہے وہ ہم اس کو نقل ہی کریں۔ باقی ٹھیک ہے کہ ہم جیسے آج گفتگو کے لیے فضائل تو بیان کر سکتے ہیں، بالکل بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم، دیکھیں میں نے تو خود جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کے اوپر سر وہ بہت کم ہے۔ آپ جتنے فضائل ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان یا دیگر صحابہ اکرام کے بیان کرتے ہیں، اتنے حسن و حسین کے نہیں بیان کرتے۔ نہیں، اب دیکھیں یہ اب آپ کی ایک اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر ایک بات بتائیے کہ اس سے پہلے مرزا صاحب سے پہلے کس نے کام کیا اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فکر مرزا صاحب نے پیش کی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء نے اس کو چھپایا، ہم نے کہا کہ وہ بات ٹھیک نہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 وہ آپ نے ڈسکس کر لیا، علماء نے ترجمے کیے ہیں، اردو ترجمے علماء نے ان کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں حدیث کی کتابوں کے، ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب جو فکر پیش کر رہے ہیں یہ فکر ہمیں اہل سنت کی تاریخ میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں، بالکل نہیں ملتی، 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال کی تاریخ، Are you sure؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ آپ کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو تاریخ ہے اس کی سند جو ہے مرزا صاحب کے استاد، وہ خود اس استاد مانتے ہیں، جی مولانا اسحاق جھالوی صاحب جو فیصل آباد کے تھے، ٹھیک ہے، اور مولانا اسحاق جھالوی صاحب نے یہ فکر لی مولانا مودودی سے۔ ٹھیک ہے،
سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب آتی ہے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کے نام سے. اچھا وہ کتاب بھی رد عمل میں لکھی گئی. کس کے؟ یہ بیسیکلی محمود عباسی صاحب تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ پاکستان کے سب سے بڑے ناسبی ہیں. بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے وہ ناسبی ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کسی کے ذات کے اوپر کیا گفتگو کرنی. لیکن ان کی جو ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، خاص طور پہ تاریخی حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر تھا، اس کے رد عمل میں مولانا نے کتاب لکھی تھی. یہ آپ اس بات میں شور ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یا یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کے پاس کوئی ریفرنسز ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے، تاریخی حقیقت یہی ہے. عباسی صاحب کے رد عمل میں لکھی؟ ہاں عباسی صاحب کے رد عمل میں لکھی گئی. بلکہ مولانا کی بعد میں آپ بعض تحریریں دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ ان چیزوں کا ذکر ہے. اوکے، تو مودودی صاحب نے بھی کام کیا، مرزا صاحب نے بھی کام کیا، تو آپ اگر دونوں کا موازنہ کریں تو کیا کہیں گے ایک استاد کی حیثیت سے؟ دیکھیں مرزا صاحب کا جو کتابچہ ہے یہ ہمارے سامنے سکرین پہ ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے. یہ 32 صفحات کا کتابچہ ہے، 6 چیپٹرز ہیں اس میں، مطلب چھوٹا سا کتابچہ. 72 صحیح الاسناد احادیث، یعنی انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ احادیث سے ثابت کیا ہے. اس کا ٹائٹل یہی ہے. ٹائٹل یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مولانا مودودی صاحب کا جو کلیم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا. وہ مولانا مودودی صاحب نے خود ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، بتائیے ہمیں، کہ یہ ہمارے سامنے ان کی کتاب کا یہ پیج نمبر 299 ہے، خلافت و ملوکیت. ٹھیک ہے جی. تو مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جو تاریخی مواد ہم نے اس کتاب میں پیش کیا ہے یہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا مودودی صاحب کے جو سورسز ہیں وہ تاریخ کی کتابیں ہیں. اوکے. اور جو ان کے سورسز ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، وہ حدیث کی کتابیں ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں کے لٹریچر ڈیفرنٹ ہے، سورسز ڈیفرنٹ ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے مرزا صاحب کا جو کام ہے وہ مولانا مودودی سے بہتر ہے، یعنی سورسز کے اعتبار سے. اچھا. اوکے. مولانا مودودی کے سورسز تاریخ کی کتابیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں رتب و یابس جمع ہے. ٹھیک ہے. لیکن انجینئر علی مرزا صاحب کو ہمیں اس لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیں آپ بھی کہیں، ہم کر لیتے ہیں اپریشیٹ. تو انہوں نے حدیث کی کتابوں سے، وہ ایک سٹیپ اوپر ہے، وہ ایک سٹیپ اوپر ہے اپنے سورسز کے اعتبار سے، کہ یہ مستند سورسز ہیں مولانا مودودی کے سورسز سے. تو پوائنٹ نمبر 2 ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مودودی صاحب نے جو کتاب لکھی اس کے جو سورسز تھے وہ تاریخی کتب تھی، اور مرزا صاحب نے جو کتابچہ لکھا ہے اس میں ان کے دعوے کے مطابق وہ صحیح الاسناد احادیث ہے، یا حدیث کی کتابیں کم از کم ان کے سورسز ہیں. باقی وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں اسی کو تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اوکے. لیکن ان کا دعویٰ ہے صحیح الاسناد. ہاں ان کا دعویٰ، ان کا کلیم یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات حدیث پہ کلام بھی تو ہوتا ہے نا، ایک محدث اسے صحیح کہہ رہا ہوتا، دوسرا محدث صحیح نہیں کہہ رہا ہوتا. آپ اب اس محدث کی بات لے لیں جو صحیح نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب نے اس کو صحیح والے محدث سے لیا ہو. ہاں نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بابوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم تو دلیل کی بات کریں گے. لیکن جب آپ حدیث لیں گے تو اس میں تو اس کا جو حکم ہے وہ کسی بابا جی نے لگایا ہوگا. ہاں نہیں، ایک یہ ہے کہ ایک بابا جی نے حکم لگایا ہے جی، اور ایک بابا جی نے دلیل دی ہے، تو ہم دلیل والے بابا جی کے پیچھے چلیں گے. کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں کہ حدیث ہے جی، اس حدیث کی سند کے اوپر 2 موقف ہیں. جی. ایک محدث فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے، دوسرے محدث فرماتے ہیں کہ جی موضوع ہے یا ضعیف ہے. تو کیا کریں گے؟ اب جو محدث کہتے ہیں یہ ضعیف اور موضوع ہے، اور ساتھ میں وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ضعیف اور موضوع ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے بھائی پہلے اس وجہ کو رسپانس کر کے دو. ٹھیک ہے. اس وجہ کو آپ رسپانس کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کے محدث نے اس وجہ کو رسپانس نہیں کیا، صرف انہوں نے کہہ دیا، تو یہ ایک فتویٰ ہے، یہ تو تقلید ہے، پھر بابوں کی تقلید والی بات ہو جائے گی. ٹھیک، ہم مرزا صاحب تقلید کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اب آپ دیکھیں 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا جو کام ہے وہ ہلکا ہے اپنے سورسز کے اعتبار سے مرزا صاحب کے کام سے، لیکن ایک اعتبار سے مولانا مودودی صاحب کا کام بہتر ہے مرزا صاحب کے کام سے. وہ کس اسپیکٹ سے؟ وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب چونکہ ایک تحریک تھی اور ان کا ایک مقصد تھا کہ ہم نے نظام خلافت لے کے آنا ہے، تو انہوں نے کم از کم جسے کہتے ہیں نا کہ جی ایک اس کے اندر جو ہے وہ انٹلیکچوئل تھاٹ
اس چیز کو شامل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے ایک بہت بڑے کویسچن کا جواب دیا اس کتاب کے ذریعے. اور وہ کویسچن کیا ہے کہ خلافت سے ملوکیت کیسے آتی ہے. مطلب وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ایک نظام جو کہ خلافت کا نظام ہے وہ ملوکیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی خلافت کیسے کنورٹ ہوئی ملوکیت کے اندر. یہ ان کا ریسرچ کویسچن تھا. یہ ان کا ریسرچ کویسچن تھا. اس لحاظ سے مودودی صاحب کا کام بہتر ہے. ہاں. اور اس لحاظ سے مرزا صاحب کا کام بہتر ہے کہ ان کا دعویٰ ہے صحیح الاسناد احادیث اور مودودی صاحب ادھر تاریخی کتب کے حوالہ جات. جی. ٹھیک. یعنی دونوں اشخاص کے کام بہتر بھی ہیں ایک دوسرے سے، ایک ڈائمنشن میں اور دوسری ڈائمنشن میں دوسرے. مولانا مودودی صاحب بہرحال ایک مفکر تھے، پولیٹیکل تھنکرز تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلے ریسرچ کویسچن جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا، پھر اس کے اعتبار سے پوری کتاب کو مرتب کیا. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بس حدیثیں جمع کر دیں. مطلب ان کے سامنے وہ نہیں ہے پہلے کوئی ریسرچ کویسچنز ہے، ہائپوتھیسز ہے، اب آپ نے اس کو کوئی ایڈریس کرنا ہے. وہ چیز آپ کو یہاں پہ مفقود نظر آتی ہے. مطلب جو ریسرچ کا ہمارے ہاں آبجیکٹیو تو ہے نا، ریسرچ آبجیکٹیو تو ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو تو نیگیٹو ہم کہیں گے ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہم تو آبجیکٹیو نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ہاں آبجیکٹیو نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ لیکن یہ ہے کہ ریسرچ کویسچن نہیں ہے. اچھا اب مودودی صاحب کو دیکھیں. لیکن آبجیکٹیوز ہی تو ریسرچ کویسچن بن سکتے ہیں. ہاں آبجیکٹیو ہی ریسرچ کویسچن جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اب دیکھیں مولانا مودودی صاحب جو ہیں، یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اوکے. پورا چیپٹر باندھا انہوں نے کہ خلافت اور ملوکیت کا فرق کیا ہے. اوکے. اب انہوں نے 8 چیزیں بیان کی ہیں. اچھا مودودی صاحب پہ ہم علیحدہ سے ایپیسوڈز کریں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ خلافت میں اور ملوکیت میں، یعنی خلافت کا نظام ہے اور ملوکیت کا نظام ہے. اوکے. بھائی اس میں یہ 8 قسم کے فرق ہیں. مثال کے طور پہ مطلب خلافت کے اندر جو خلفاء کی طرز زندگی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، فقیرانہ درویشانہ ہوتی ہے، اور ملوکیت کے اندر جو ہے شاہانہ ہوتی ہے. مطلب یہ انہوں نے ایک فرق بیان کیا. اب ہم اسے ایگری کریں نہ کریں وہ ایک، لیکن یہ چیز آپ کو وہاں پہ مفقود نظر آتی ہے. وہاں صرف کیا ہے، حدیثیں نقل کر دی گئی ہیں. تو اب یہ بتائیے، آپ نے یہ جو مودودی صاحب رحمہ اللہ نے فکر دی تھی، اس سے پہلے یہ فکر کس نے دی؟ اس سے پہلے یہ فکر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اس اعتبار سے. دیکھیں اصل میں نیریٹو 3 ہے، 3 نیریٹو ہیں. ایک نیریٹو ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت کا نیریٹو اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو مودودی صاحب کے رسپانس میں 2 کتابیں لکھی. یہ ایک کتاب ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق. ٹھیک ہے. یہ مولانا مودودی کے رسپانس بھی لکھی گئی. دوسری خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، یہ ان کی کتاب ہے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی. اوکے. اب تقی عثمانی صاحب نے یہ بات بہت سارے ریسورسز کو کھنگالنے کے بعد کلیئر کی ہے، اور یہاں عقائد کی کتابوں کے حوالے جمع کرتی ہیں. یہ جو پیج میرے سامنے ہے، تقی صاحب کی کتاب کا پیج نمبر ہے 151. اس میں اب شرح الفقہ الاکبر سے وہ شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کی کتاب تھی فقہ اکبر، اس کی پھر شروعات لکھی گئی. پھر نبراس ہے، عقیدے کی کتاب ہے. پھر عقیدہ واسطی ہے، سلفی عقیدے کی کتاب ہے. پھر العواسم من القواسم عقیدے کی کتاب ہے. پھر ادھر سے آپ چلے جائیں اپنا مرقات المفاتیح ہے. پھر اس کے بعد مجدد الفسانی کی مکتوبات ہیں، یعنی صوفیاء کی عقیدے کی کتابیں، اشعری، ماتریدی، سلفی، سب عقیدے کی کتابوں کے حوالے مولانا تقی عثمانی صاحب نے سب دیے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ سب حوالے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے. ٹھیک ہے. اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک گناہ اجر ہے. اوکے. یہ تو تھا اہل سنت کا نیریٹو جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں سے بیان کر دیا. اوکے. ٹھیک ہے. یہی کہتے ہیں نا ہم کتابی ہیں، کتابوں کے حوالے انہوں نے دے دی. جی جی بالکل. مودودی صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا نہیں ہے. اچھا. یہ محض خطا ہے. محض خطا ہے، انٹینشنلی نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ انٹینشنلی ہے. پھر کیا یہ بات جو ہے انٹینشن کی ہے مرزا صاحب نے اور اسحاق جہلوی صاحب نے. اچھا اب یہ فرق آ گیا جی اسحاق جہلوی صاحب اور مرزا صاحب جی جی اور مودودی صاحب. مودودی صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو اجتہادی خطا نہیں کہتے، خطا کہتے ہیں. جی جی. تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم یہ مودودی صاحب کی جو ہے یہ کتاب کا پیج نمبر ہے 343. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرا برابر تأمل نہیں ہے
کہ انہوں نے یعنی ان اصحاب نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں، اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تعمل ہے۔ مودودی صاحب نے کہا یعنی وہ اجتہادی غلطی سے غلطی پہ آ گئے، لیکن اس غلطی میں بھی دونوں انہوں میں نے فرق کیا ہے؟ اجتہادی غلطی میں یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، غلطی میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے کیا گناہ ہے؟ تو یہاں سے مودودی صاحب نے اپنا موقف جو واضح کیا وہ یہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن نیک نیتی سے ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اسے کوئی گناہ کا عمل نہیں بنایا، لیکن ثواب نہیں تصور کیا۔ ثواب نہیں تصور کیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں کہ امیر معاویہ جو تھے نیک جی نیت تھے جی، لیکن غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، اجتہادی خطا نہیں ہوئی۔ اجتہادی خطا نہیں ہوئی۔ اوکے، یہ اجتہادی خطا سے ایک نیچے کا درجہ۔ ہاں، ایک نیچے کا درجہ آ گیا۔ مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب پلاننگ سے ہوا ہے، ہوں، اور یہ فکر انہوں نے لی اسحاق جہلوی صاحب سے۔ اوکے، انہوں نے کہاں سے لی؟ اسحاق جہلوی صاحب سے آگے آپ کو کہیں نہیں ملے گی اچھا، یہ اہل بات۔ سنت میں نہیں ملے ہاں، گی؟ اہل سنت میں اہل الحدیث جو ہیں نہیں، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی، پچھلے 1400 سال میں؟ مطلب ایک خاص مکتب فکر میں آپ کو اس سے بڑھ کے بھی باتیں نہیں، مل وہ جائیں گی، ان ہم کو آپ چھوڑ دیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت کی روایت کی بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں۔ ہم تو اہل اہل سنت کی روایت تو میں نے آپ کو بتایا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیے۔ تو اسحاق جہلوی صاحب نے اس کو کہتے ہیں انٹینشنل مسٹیک تھی، تو یہ انہوں نے فکر پھر ان لوگوں سے لی، یہ انہوں نے کچھ تو باتیں انہوں نے سید مودودی سے لی، لیکن مودودی صاحب نے انٹینشنل نہیں کہا، انٹینشنل کی بات نہیں کی تھی، لیکن بلکہ انہوں نیک نے نیتی کی بات کی۔ اسحاق جہلوی صاحب نے بھی اصل میں کوئی اتنی گہرائی سے مودودی صاحب کو نہیں پڑھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ ایک سرسری سا مطالعہ کر لیا تو اس سے ان کو یہی بات سمجھ میں آئی۔ جیسے اب آپ دیکھیں آج کل جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز عام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے امام جو ہیں سید مودودی رحمہ اللہ ان کا کیا موقف ہے۔ وہ اصل میں یہی سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو انجینئر علی مرزا کا موقف ہے وہی ہمارے امام صاحب کا موقف ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مرزا صاحب کی کل فکر اس کتابچے میں اس کی کیا حیثیت ہے، ان کی کل فکر ہے کیا؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کی فکر پہ گفتگو کرنی ہے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس کی بنیادی فکر پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے، کبھی آپ نے بیان کر دیے یہ وہ، لیکن یہ وہ کتابچہ ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کا کلیم یہ ہے کہ یہ دی بیسٹ پروڈکٹ ہے۔ اوکے، یا اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ علماء کے خلاف میرا ہائیڈروجن بم ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جذبات میں کہہ جاتے ہیں، جذبات میں کہہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت سی باتیں جذبات میں کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ جذبات میں جتنا کچھ کہہ جاتے ہیں ہم اس کو بدتمیزی کم از کم کہہ سکتے ہیں، کم از کم۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے، ویسے میری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، اور لوگ اکثر جو ان کے فالورز بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرزا صاحب جیسے بھی ہیں، مطلب ہمیں ان کے موقف سے اتفاق ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اخلاق ان کے جو ہے نا وہ بدتمیزانہ ہیں، اور اس میں ان کے اجڑ پن نظر آتا ہے، ایل مینرڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہے۔ دیکھیں، ریئیکشن تو پھر ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہم تو ویسے ریئیکشن کا اظہار نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ریئیکشن کے، اگر ہم جو ہے وہ پولائٹلی گفتگو کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیوں نہیں آرام سے گفتگو کر سکتے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ان کی شلوار اتار دوں گا، مطلب ایسے، ٹھیک ہے، اور میں یہ کر دوں گا، وہ ایسی بازاری زبان جو ہے اب مطلب استعمال کرنا، اب اللہ معافی دے، تو وہ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے ان کی وہ کافی سارے آپ کہہ لیں کہ جی چنک سے اکٹھے کیے ہیں اور ان کو پبلش کیے، پارلیمانی زبان ان کی جو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، بنو امیہ نے زیادتیاں کی، ان چیزوں کو چھپایا گیا، تو ظاہر ہے اب ہماری طرف سے ریئیکشن تو آنا ہے۔ دیکھیں، ایک بات اہم ہے، وہ جو بات کرتے ہیں نا جی بنو امیہ بنو امیہ، بنو امیہ کی ایک پکچر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک امیج بناتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے علی مرزا صاحب یا ان کے فالورز یہ بنو امیہ کے اس اخلاق پر ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر ہیں؟ اگر یہ علوی ہیں
اگر انہیں یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فالوور ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے تو کبھی گالی نہیں دی. آپ بھی تو ماشاءاللہ آل علی ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق سارے آپ کے بنو امیہ والے ہیں. جی ٹھیک ہے, رویے سارے آپ کے بنو امیہ والے ہوں اور آپ اپنے آپ کو شیعان علی میں شمار کر رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں تو پھر اخلاق بھی ان جیسے اپنائیں. اخلاق ان کے اور اس پہ تو میرا خیال ہے کہ اجماع ہے کہ اہل بیت کے اخلاق بہت اچھے تھے, بہترین تھے. یعنی بنو امیہ اگر برے ہیں, جو القابات وہ نوازتے ہیں, تو ویسے اخلاق تو نہ اپنائیں نا. یعنی یہ ثابت تو مت کرے نا کہ ہم اسی بنو وجہ سے امیہ میں نے کی کہا تھا کہ پارٹی میں کوئی جو ہے مرزا صاحب کو میں نے پڑھا, میں متاثر ہوا, لیکن میں اس طرح کے اخلاق جو ہے وہ نہیں پیش کروں گا اور تہذیب سے بات کریں گے. جی انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, مرزا صاحب نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے, ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, اس کو آپ ایکڈیمیکلی ریسرچ پیپر, آپ نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ ریسرچ پیپر ہی نہیں ہے, ذرا فرمائیں فرام دا ایکڈیمک پرسپیکٹو. جی انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک.